السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، دین اسلام آسانی اور سہولت کا دین ہے، اور اس کی یہ نرمی اور سہولت اس کے ہر امر سے ظاہر ہے۔ اسلام نے روزوں کو فرض قرار دیا، لیکن اس میں لوگوں کے حالات و ظروف کی رعایت کی۔ بیمار کو اس بات کی رخصت دی کہ وہ ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان کی قضا کر لے، یا یہ کہ اگر اس کی بیماری دائمی ہے تو وہ روزے چھوڑ دے اور ہر دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ بیمار کے روزہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے مختصر گفتگو ہوگی۔ ائمہ اربعہ اور بیشتر علماء کی یہی رائے ہے کہ بیمار کو ماہ رمضان میں روزہ چھوڑ دینے کی رخصت ہے، بشرطے کہ اس کی بیماری سخت ہو۔ مثلا روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہو، یا بیماری شدت اختیار کرتی ہو، یا شفا میں تاخیر کا اندیشہ ہو، یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں سخت مشقت لاحق ہوتی ہو، تو ایسے بیماروں کے لیے ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دینے کی رخصت ہے۔ لیکن ہلکی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مثلا کسی آدمی کو زکام ہے، یا سر میں درد ہے، یا یہ کہ دانت میں درد ہے، اور اس طریقے کی کوئی ہلکی پھلکی بیماری ہے، تو ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں لکھتے ہیں، اگر بیمار کو روزہ رکھنے سے مشقت لاحق ہوتی ہو تو اسے ماہ رمضان میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ البتہ معمولی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی، تو ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیماری کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید ہو۔ دوسری قسم ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو۔ پہلی قسم ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید ہو، اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دینے کی رخصت دی ہے، اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد، شفا یاب ہونے کے بعد، اس شخص پہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ یعنی ماہ رمضان میں جو روزے چھوٹے ہیں، ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد پورا کر لے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جو بیمار یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔
ماہ رمضان میں وہ بیمار جسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی امید ہو، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے مشکل نہ ہو اور نہ ہی اس کے رکھنے سے اسے نقصان پہنچتا ہو، تو ایسے شخص پر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی عذر شرعی نہیں جس کے تحت اس کے لیے ترک صیام کی اجازت ہو، مثلا دانت کا درد، جسم کے کسی حصے میں درد، زکام یا اس طرح سے ہلکی پھلکی بیماریاں۔ دوسری حالت، روزہ اس کے لیے مشکل ہو لیکن اس کے رکھنے سے نقصان نہ پہنچتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مکروہ اور چھوڑ دینا مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی نافرمانی کے کام کیے جائیں۔ تو ایسا شخص ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور جب اس کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل نہ ہو تو اس روزے کی قضا کر لے۔ تیسری حالت، روزہ رکھنے سے اسے نقصان پہنچتا ہو، جیسے کہ کینسر یا ٹی بی کا مریض وغیرہ، تو ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے۔ بیماری کی دوسری قسم، ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، ایسا بیمار شخص جسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو، جیسے کہ انتہائی بوڑھا شخص، اب ظاہر ہے اس کا بڑھاپا اور اس کی کمزوری بڑھتی جائے گی، یا یہ کہ ایسا بیمار شخص جس کے بارے میں قابل اعتماد ڈاکٹروں نے عدم شفا یابی کی خبر دی ہو کہ اب یہ شخص اس کے شفا یابی کی امید نہیں ہے، یعنی ایسا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہے، تو ایسا شخص ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور ہر دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو مرد یا عورت زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور 1 یا 2 رمضان ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو روٹی اور گوشت کھلایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کھانا کیسے کھلایا جائے؟ کھانا کھلانے کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جتنے دنوں کا روزہ مریض کے ذمے ہو اتنے دنوں تک کا کھانا تیار کر کے فقراء و مساکین کو کھانے کے لیے بلا لے اور انہیں دوپہر یا رات کا کھانا کھلا دے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور 1 یا 2 رمضان تک ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو روٹی اور گوشت کھلایا۔ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بوڑھے مرد یا عورت پر روزہ رکھنا مشکل ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں،
اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا تو اسے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیں یا مسکین کو ہر دن آدھا سا یعنی تقریباً 1.5 کلو کھجور، گیہوں یا چاول دے دیا کریں۔ کھانا کھلانے کی دوسری شکل یہ ہے کہ جتنے دنوں کے روزے اس کے ذمے ہوں اتنے دنوں کا غلہ زیادہ استعمال ہونے والی خوراک میں سے مسکینوں کو دے دیا جائے، ہر مسکین کو تقریباً 1.5 کلو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو فدیہ اضحیٰ کے بارے میں ہر مسکین کو نصف سا غلہ دینے کا حکم فرمایا تھا، اور نصف سا یہ تقریباً 1.5 کلو غلے کے برابر ہوتا ہے۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتوے میں کہا گیا ہے، وہ بیمار جسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اتنے دنوں کا غلہ زیادہ استعمال ہونے والی خوراک میں سے مسکینوں کو دے دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی تقریباً 1.5 کلو دے۔ روزہ سے پہلے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں۔ مثلا کوئی آدمی بوڑھا ہے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، وہ سوچے کہ میں شعبان ہی میں 1 مہینے کا فدیہ ادا کر دوں، ایسا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ فدیہ کو مقدم کرنا روزہ کو مقدم کرنے کی طرح سے ہے، اور فدیہ جن کو دیا جائے گا وہ فقیر اور مسکین جنہیں فدیہ دیا جائے انہیں زکوٰۃ کے مستحق افراد میں سے ہونا چاہیے، لہذا کسی کافر کو یا کسی ایسے شخص کو فدیہ دینا کفایت نہیں کرے گا جس کا نفقہ خود اپنے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے فدیہ میں روپیہ پیسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ شہر کی عام خوراک کے مطابق یعنی وہاں کے لوگوں کی جو عام خوراک ہے، جو عام طور سے لوگ کھاتے ہیں، اس میں سے ہر دن کے روزے کے بدلے مسکین کو 1.5 کلو غلہ دیا جائے گا، ہر دن کے روزے کے بدلے 1.5 کلو غلہ دیا جائے، وہاں کی عام خوراک کے مطابق جو عام طور پر لوگ وہاں پہ کھاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ مریض کے روزے کے بعض احکام و مسائل تھے، انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ امور واضح ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔